والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ سے، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم، بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم۔ اور چاند پر جانے والوں مبارک تمہیں، چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں پہلے چومے حبیب خدا کے قدم۔ اور ادلو منی کی پیاری نداؤں میں جب گزرے عرش معلا سے محبوب رب، حکم آیا کہ اے عرش تو با ادب، چوم لے آج خیر الورا کے قدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسین ذی وقار جب میرے آقا علیہ السلام اپنے کسی امتی پر احسان فرماتے ہیں تو اسے تحفے میں عشق رسول عطا کرتے ہیں، اور عشق رسول کمایا نہیں جاتا، یہ بارگاہ نبوی سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور ہر عاشق رسول اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ میں اتنے جذبات میں آ کے تو آپ کو بات نہیں بتا سکتا، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ ہر عاشق رسول اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی اڈیالہ جیل میں جا کے پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، کوئی میاں والی کی جیل میں جا کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، کوئی عامر شیمہ کی صورت میں جرمنی کی سرزمین پہ جا کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، کوئی غازی تنویر کی صورت میں برطانیہ کی سرزمین پہ جا کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ ہر عاشق رسول اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ ایک غزوہ کا موقع تھا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ لانا چاہتے ہو رب کی بارگاہ میں لے آؤ۔ کچھ صحابہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے کہ آج صدیق اکبر پہ سبقت حاصل کر جائیں گے۔ صدیق اکبر گھر کا پورا سامان اٹھا کے لے آئے۔ رسول اللہ نے پوچھا صدیق گھر میں کچھ رکھا ہے؟ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ، کیا رکھا ہے؟ جواب دیا پروانے کو چراغ ہے۔ پروانہ چراغ کے گرد گھومتا رہتا ہے نا پتنگا، اور اسی سے ٹکرا کے اسی کی عقیدت میں اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اور بلبل اس کی زندگی پھولوں میں ہے۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پھر دوستان ذی وقار ایک صحابی رسول، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، چند کھجوریں اٹھا کے لے آئے اور رو پڑے یا رسول اللہ کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، اور کچھ نہیں تھا، یہ کھجوریں لے آیا۔ رسول اللہ نے سارے سامان پہ بکھیر دی، فرمایا سب پہ سبقت حاصل کر گئے۔ ایک صحابیہ رو پڑی، کچھ نہیں تھا، اپنا دودھ پیتا بچہ اٹھا کے لے آئی۔ رسول اللہ نے مسکرا کے سوال کیا میں اس کا کیا کروں گا؟ فرمانے لگی یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں تھا، پر جب آپ پہ تیر برسائے جائیں تو اس کو ڈھال بنا لیجئے گا۔ یہ وہ عشق رسول کی ادائیں ہیں۔ ایک صحابی رسول نے رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ کالی کملی اوڑے ہوئے تھے۔ دوبارہ وہ سردیوں کا موسم تھا، دوبارہ زیارت نصیب نہیں ہوئی، لیکن چاہے سخت گرمی ہو یا سردی ہو وہ صحابی رسول کالی کملی اوڑے رکھتے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتا ہے میں نے اپنے آقا کو اسی انداز میں دیکھا ہے۔ ایک جگہ سے رسول اللہ علیہ السلام گزر رہے تھے، درخت کی ٹہنی تھی، سر جھکا کے گزرے تو بعد میں درخت موجود نہیں تھا، ٹہنی موجود نہیں تھی، لیکن صحابہ اس مقام سے جب بھی گزرتے تو سر کو جھکا کے گزرتے۔ ایک غزوہ میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، سیدنا اویس قرنی نے ایک ایک کر کے تمام دندان مبارک شہید کر دیے۔ کوئی پوچھے کس کتاب میں لکھا ہے ایسا کرنا؟ یہ کتابوں کے نہیں، عشق رسول کے معاملات۔ حسین ذی وقار اب میں سیدھا ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز نے دیکھا کہ یہ مسلمان جامع مسجد دہلی سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے، علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی جہاد کا اعلان کرتی ہے، فتویٰ دے دیتے ہیں
ان کو گرفتار کر کے ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر کا لحاظ کر رہے ہیں، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ سب سے بزرگ تھے وہ. انگریز کہتا ہم آپ کو رہا کر دیں گے، یہ جہاد کا فتویٰ واپس لے لیجئے. تو علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھنے کے لیے پڑھا ہے، چھوڑنے کے لیے تو پڑھا نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ان کے سامنے ان کے دوست علماء کرام کو توپوں سے باندھ کے ان کے چیتڑے اڑا دیے جاتے ہیں. جہاد کا فتویٰ واپس لے لیجئے، نہیں لیتے. علامہ کفایت علی کافی کے قمیض اتار کے وہاں استریاں پھیری جاتی ہیں، اور یہ وہ دور حاضر کی استریاں نہیں، وہ کوئلے والی استری ہوتی تھی. اور پھر اوپر مرچیں پھینکی جاتی ہیں، دوبارہ استری پھیری جاتی ہے. کہا جاتا ہے اب فتویٰ واپس لے لیجئے، آپ نہیں لیتے. پھر کہا جاتا ہے کہ اب اور کوئی حل نہیں ہے، ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے. جب پھانسی کے پھندے پہ لے کے جا رہے تھے تب چلتے چلتے جو انہوں نے نعت شریف کے کلمات خود لکھے اور پڑھے، آج ہر محفل کی زینت ہیں، وہ نعت کے اشعار یہ تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اس کا پس منظر یہ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انگریز نے کہا کہ مسلمان دلیر ہو رہا ہے، اس کو ہم دبا کے رکھنا چاہتے تھے. تو اس کو کانکر کس طرح کیا جائے، اس کو شکست کیسے دی جائے. اقبال ابلیس کی مجلس شورا میں لکھتے ہیں وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، جس کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو لیکن اتنا دلیر اور غیرت مند کے موت سے نہیں ڈرتا، اسے کیسے شکست دیں. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور پھر فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، عرب شہزادوں کے بچوں کو عورت اور شراب کا عادی لگا دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ایک عشق رسول کی تڑپ کو نکالو. نمبر 2 وہ جہاد کی ایلیمنٹ کو نکال دو. مرزا قادیانی نے 84 سے 90 کے قریب کتابیں لکھی جس کے نام سے شائع ہیں. جہاد پہ جتنی بھی کتابیں لکھی وہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے نام سے شائع کروائی گئیں، ان لوگوں کے درسگاہوں میں بھجوائی گئیں، اور لٹریچر کو برطانوی سامراج نے فری جو ہے پرنٹ کر کے تقسیم کیا، اور اس میں لکھا جاتا تھا کہ دور حاضر میں جہاد جائز نہیں ہے. آج یہی معاملہ ہے. آپ یاد رکھیے گا ایک بات شاید آپ کو بری بھی لگے، مغرب کو آپ کی عرسوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مغرب کو آپ کی محافل نعت سے کوئی تکلیف نہیں ہے. مغرب کو تکلیف ہے تو اس بات سے ہے کہ کہیں دوبارہ محمود غزنوی کا وہ شعر جاگ نہ جائے. مغرب کو تکلیف ہے تو اس بات سے ہے کہ دوبارہ اس میں وہ عشق رسول کی تڑپ اتنی حرارت پیدا نہ ہو جائے اس کی کہ یہ پھر شمشیر اٹھا کر یہ اسلام کا دفاع کے لیے میدان عمل میں نہ نکل آئے. مغرب کو اصل تکلیف اس بات سے ہے. اور آج ایک بات یاد رکھنا کہ قومیں یہ بجلی پانی گیس سے نہیں بنتی، قومیں ٹیوبل سے نہیں بنتی، قومیں غیرت سے بنتی ہیں. اور غیرت نہ ہو تو یہ درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا. غیرت ہو تو 313 کافی ہوتے ہیں. غیرت نہ ہو تو گستاخ کے سامنے حکومت اور اپوزیشن مل کے کچھ نہیں کر سکتے. غیرت ہو تو وہ 27 گولیاں کافی ہوتی ہیں. دوستان ذی وقار، یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. آج ہمیں کہا جاتا ہے، میں تھوڑا حالات حاضرہ کی روشنی میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے صرف ایک ایلیمنٹ دیکھا مرزا قادیانی کا. دوسرا ایلیمنٹ آپ کی غیرت کو ختم کرنے والا تھا. آج یہاں کہا جاتا ہے ہم معاشی بحران میں ہیں، ہم کشمیر کی آواز کیسے اٹھائیں، ہم آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جائیں گے کشمیر کے لیے. بھئی آپ کھڑے ہو، میں کھڑا ہوں، اچھا لگتا ہے. حکام والا بھی کھڑے ہو کے احتجاج کرے، اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں اگلے جمعے آدھا گھنٹہ اٹھک بیٹھک کر لیں گے، شاید تب کشمیر آزاد ہو جائے. نہیں ہوتا اگلے جمعے لیٹ جائیں گے، شاید کشمیر آزاد ہو جائے آدھا گھنٹہ لیٹنے سے. پھر بھی نہیں ہوتا تو اس سے اگلے جمعے آدھا گھنٹہ مرغا بن کے پوری امت سے معافی مانگو کہ بس اب محمد بن قاسم نہیں جنم لے گا، اب ٹیپو سلطان نہیں آئے گا. دوستان ذی وقار، چیف آف آرمی سٹاف محمود غزنوی جب سومنات پہ حملہ کیا نا، یہ معاشی استحصال، پیسے نہیں ہیں، مر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں،
محمود غزنوی نے جب سومناتھ پہ 17واں حملہ کیا، بت کو توڑنے لگا تو پورے بر صغیر کے سونے ہیرے جواہرات لا کے قدموں میں رکھ دیے کہ سونا لے لیجئے، ہیرے لے لیجئے، اس بت کو کچھ نہ کہیے۔ کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تم مسلمانوں کے پاس، پہننے کو اچھا کپڑا نہیں ہے تم مسلمانوں کے پاس، آئے ہو بت کو توڑنے، یہ لو پیسے اور جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے پھر منتیں کی، مہاراج پیسے لے لیجئے، بت کو بخش دیجئے۔ اب جواب سنو چیف آف آرمی سٹاف محمود غزنوی کا، سپہ سالار کا، وہ کہتا ہے کہ آج اگر میں یہ سونے ہیرے جواہرات کو تسلیم کر لیتا ہوں اور اس بت کو چھوڑ دیتا ہوں تو آنے والی نسلیں مجھے محمود بت فروش کے نام سے جانیں گی، بت شکن کے نام سے نہیں جانیں گی۔ یہ ہوتا ہے عظیم سپہ سالار۔ اب آئیں آگے، پھر دوسرا چیف آف آرمی سٹاف یا کور کمانڈر بنا لیتے ہیں کیونکہ انہیں بھیجا گیا تھا، کور کمانڈر طارق بن زیاد۔ جب آتے ہیں نا تو دشمن کا لشکر 10 گنا بڑا تھا، تو ہوتا کیا ہے کہ فیصلہ یہ کرنا تھا کہ اب جنگ کر لیجئے یا واپس چلے جائیے۔ طارق بن زیاد کور کمانڈر کہتا ہے کہ واپسی کا رستہ کشتیوں کا رستہ ہے، سمندر کا رستہ ہے، لہٰذا کشتیوں کو آگ لگا دی جائے، ہمیں شہادت منظور ہے، پیٹھ پھیرنا منظور نہیں ہے۔ یہ ہے مرد مسلمان۔ آج کیوں یہ درس نہیں دیا جا رہا؟ جو مولوی صاحب آگے جہاد کی بات کریں اگلے دن بیچارہ غائب ہوتا ہے، یا اگلے دن بیچارہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مروا دیا جاتا ہے، یا اگلے دن بیچارے پر کوئی ہریسمنٹ کا کیس بنا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اب سمجھ لیجئے ہمارے عرصوں سے، ہماری تقریروں سے مغرب کو تکلیف نہیں ہے، مغرب کو اصل تکلیف غیرت کے ایلیمنٹ سے ہے۔ اور ایک چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں، جب اسرائیل نے بری طرح لتر مارے نا پورے یہ عرب سٹیٹس کو، اسرائیل کے یہودیوں نے 1973 کی گلف وار میں تمام عرب ریاستیں ان کو بری طرح شکست دی، تو ان کی جو وزیر اعظم تھی گولڈا مائر، اس سے پوچھا گیا، نیو یارک ٹائمز کے نمائندے نے پوچھا کہ جناب آپ نے سب کچھ بیچ دیا، کھانے پینے کو تھا کچھ نہیں تمہارے پاس، اور امریکہ سے اسلحہ خرید لیا، یہ درس تمہیں کہاں سے ملا؟ اتنا بڑا رسک لے لیا۔ وہ کہتی ہے مجھے یہ درس مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس نے کہا اچھا کیسے ملا یہ درس؟ توجہ کیجئے گا، وہ جواب دیتی ہے، وہ یہودی وزیر اعظم جواب دیتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے زندگی پڑھی رسول اللہ علیہ السلام کی، جب آپ نے ظاہری پردہ فرمایا تو گھر میں چراغ جلانے کو تیل موجود نہیں تھا، اماں عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چیزیں گروی رکھوا کے وہ چراغ جلایا۔ گھر میں چراغ جلانے کو تیل موجود نہیں تھا، لیکن گھر کی دیوار پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ مجھے یہ سبق ملا کہ مسلمان کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا ہے، لیکن وہ غیرت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ایک طرف اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور اللہ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ جواب شکوہ میں ہم جیسوں کو تھپڑ رسید ہوتا ہے۔ اچھا میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ مان لیا تھے تو آبا، تھے تو باپ دادا، تھے تو بزرگ، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو کہ باہر سے کوئی محمد بن قاسم آ جائے گا، عافیہ صدیقی کو واپس لے آئے گا، ہم سے تو نہیں آتی۔ باہر سے کوئی محمود غزنوی آ جائے گا، کشمیر کی بہن کے سر پہ دوپٹہ دے دے گا، ہم سے تو نہیں ہوتا۔ Why don't you؟ آج وہ غیرت کے ایلیمنٹ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وہ ایلیمنٹ جو کہ وہ اس ماں کا جذبہ تھا کہ لاہور کی مال روڈ سے وہ بارات گزر رہی تھی، اس کے بیٹے کی
تو فائرنگ کی آواز آتی ہے، تو پوچھا جاتا ہے، ماں پوچھتی ہے کہ فائرنگ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک راہگیر کہتا ہے کہ ختم نبوت کے جانثار اپنے آقا پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ ماں اپنے بچے کے سر سے صحرا کھینچ لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا دودھ معاف نہیں کروں گی، اب وقت آیا ہے ختم نبوت میں پہرا دینے کا۔ اور بیٹا جب جاتا ہے نا ختم نبوت کی اس مارچ میں، اس کو جب گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے نا اس کے سینے کو، تو شہادت سے پہلے کہتا ہے لوگو گواہ رہنا، میری ماں سے کہنا تمہارے بیٹے نے پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی۔ آج وہ جذبے کی ضرورت ہے۔ جو واقعہ بتایا جا رہا تھا وہ حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا تھا۔ ان کو جب مسیلمہ کذاب نے بار بار جسم کے ایک ٹکڑا کاٹ کے شہید کر دیا نا، تو حضرت ام عمارہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ محمد عربی نے تمہارے بیٹے کو شہید کروا دیا۔ ماں کا جواب سنو، غیرت مند ماں کا، وہ کہتی ہیں واللہ میں نے اسی دن کے لیے اپنے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ دوستان ذی وقار، آج اینڈ پہ ایک جملہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے، قابل غور ہے، میں اتنے جذبات میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ آخری بات سمجھ جائیں تو بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ جب میں اسکول میں تھا، پھر میں کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، ہمیشہ ایک شعر سنتا رہا بار بار، آج بھی آپ نے سنا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں۔ میں بچپن سے یہ شعر سنتا رہا، میں نے کہا اقبال اتنی بڑی بات کر دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ چلو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ کہتا تم نے میرے حبیب سے وفا کی میں تمہارا ہو گیا، سمجھ آ گئی اقبال۔ لیکن یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے، سب کچھ تمہارا ہو گیا، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اقبال میں اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں، تب جا کے مانوں گا کہ تم نے صحیح کہا۔ تو پھر جب میں نے ایک 8000 کمانے والے ایلیٹ فورس کی سپاہی کی پھانسی کے بعد اس کے جنازے کا منظر دیکھا تو سمجھ آ گئی یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کیا بات ہے۔ یہ کیمرے کا رخ عوام کی طرف کریں اور عوام کھڑے ہو کے اس نعرے کا جواب دے۔ آج یہ پیغام ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی دیں گے اور مودی تک بھی پہنچائیں گے کہ پاکستان کی عوام ایک اشارے کے انتظار پہ ہے، الجہاد 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 الجہاد، سبیلنا 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 سبیلنا، الجہاد الجہاد، سبیلنا 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 سبیلنا۔ دوستان ذی وقار، اب اینڈ پہ اقبال کہتا ہے نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ لیکن پھر دور حاضر میں اور پچھلے 20 سالوں سے مشرف اینڈ آفٹر مشرف ایرا پہ تھپڑ رسید کر کے ہوئے کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی، یہ IMF کے آگے بھیک مانگنا، یہ ورلڈ بینک کے آگے کشکول پھیلا لینا، یہ امریکہ کے چرنوں میں بیٹھ کے کہنا کہ ہمیں کشمیر واپس کر دو۔ بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔